اور سلف صالحین کا ذکر کیسا تھا؟ ہاؤ واز دس ذکر فی اللہ سبحانہ وتعالی؟ میمون ابن سیاح البصری فرماتے ہیں کہ if Allah subhanahu wa ta'ala wants good for his slave, Allah subhanahu wa ta'ala places the love of ذکر in his heart. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، میں یرید اللہ بھی خیرن، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے دل میں ذکر کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارے دل میں ذکر کی محبت ہے، اگر ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ود آور ہارٹس. سلف صالحین ہمیشہ یا تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اپنے ہاتھ میں وہ انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں جس سے وہ پڑھ رہے تھے، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک میں حدیث بتاؤں، جو شخص دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا، بس کوئی ہے جو کرنے والا، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت، وَسَارِعُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑھو، دوڑ لگاؤ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض، ریس ٹورڈز دا جنہ، جس کا جو ایکسپینس ہے، جس کا جو واسٹنس ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، جو لوگوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے. ہمیں سے کون ہے جو ریس لگاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جیسے کہ اس نے 10 سلیوز کو آزاد کر دیا، ایز اف ہی فریڈ 10 سلیوز. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کو اس دن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں شام تک. He will be protected and no one will exceed him in doing good deeds or excellent deeds except someone who has recited more of these words than him. کتنی بشارتیں ہیں. 10 غلام آزاد کرنا کوئی آسان ہے؟ 100 نیکیاں نام اعمال میں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی انسان کائنات میں اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا ایکسیپٹ اس بندے کے جس نے یہ ذکر 10 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا، بلکہ 100 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا ہو. ہمیں کتنا مہینے ہو گئے ہم نے اس ذکر کو پڑھا ہے، یا ہمیں کتنے سال ہو گئے انفارچونیٹلی ہم نے اس ذکر کو پڑھا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے. اینڈ دیز سیشنز آر آل اباؤٹ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیں سے پہلے ہم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل کھڑے ہو جائیں. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم دیکھ لیں کہ یار میں کہاں ہوں، میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں، ہاؤ از مائی لو اینڈ مائی ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں، میری چیریٹی کتنی ہے. لیٹس کم ٹو چیریٹی. اللہ رب العزہ فرماتے ہیں جل وعلا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم تب تک جنت کو نہیں پا سکو گے، البر جو ہے نا وہ جنت ہے، نہیں پا سکتے ہو جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا مسجد نبی کے بالکل سامنے والا بیروحا کا باغ اللہ کے نبی کو آ کے دے دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ باغ دیتا ہوں، میں یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرتا ہوں، اور آئی ایکسپیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو گیو می جنہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. واٹ اے بیوٹیفل ڈیل یو ہیو میڈ. کیا کمال کی انویسٹمنٹ کی ہے تم نے. دس از واٹ انویسٹمنٹ از لائک. اور فرمایا کہ نہیں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں اس کو تقسیم کر دو. یہ عمل تھا ان کا. کچھ بھی سنا، عمل والے لوگ تھے، ہم لوگ باتوں والے لوگ ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اٹ از مور بلوڈ ٹو می کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی 1 مہینے تک مدد کروں rather than going to حج every year. اور یہ فرض حج کی بات نہیں کرے، نفل حج کی. فرض حج تو سب سے افضل ہے. فرض حج کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نفل حج ہر سال کرنے سے بہتر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بھائی پہ 1 مہینے کے لیے مال خرچ کروں. ایک تو چیریٹی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مسلمان کی مدد اور خدمت. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اپنے دوست کے گھر داخل ہوئے. ان کا نام تھا محمد بن اسامہ ابن زید. وہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، اور اپنے بستر مرگ پہ تھے. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی اینڈ ہی واز کرائنگ. بہت رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے فرمایا یہ بیسیکلی حضرت حسین بن علی کے بیٹے ہیں.
فرمایا کہ محمد ابن اسامہ بن زید کو کہ تم کیوں رو رہے ہو, وائی یو کرائنگ؟ کہتے ہیں میرے اوپر 15,000 دینار کا قرض ہے. دینار کیا بولتے ہیں؟ گولڈ کوائن کو. دینار از گولڈ کوائن. کہتے ہیں میرے پاس 15,000 دینار کا میرے پہ قرض ہے, میں کیا کروں؟ مجھے ڈر ہے کہ میں موت آ جائے مجھے اور میں یہ ادا نہ کر سکوں. علی بن حسین نے کہا کہ ہوا علیہ, اٹ از آن می. یا سلام, یہ کیسے کر لیا؟ دے یوزڈ ٹو نو کہ قیامت کے دن جو چیز سائے کا بندوبست کرے گی, اللہ کے غیظ و غضب کو جو مٹاتی ہے, جو چیز پل صراط پہ مدد کرے گی, جو چیز نور کا بندوبست کرے گی, وہ یہ مال ہی تو ہے, وہ یہ چیریٹی تو ہے. 15,000 دینار کوئی چھوٹے اماؤنٹ ہے. ہوا علیہ, اٹ از آن می, آئی ول گیو اٹ. دے ور ناٹ فلدی رچ پیپل, لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے نا, وہ کبھی کم نہیں ہوتا. جو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ خرچ کر دیا جائے نا, وہ سیف ہو جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. اللہ کے نبی گھر آئے, پوچھا اے عائشہ کیا پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جو قربانی تھی وہ ختم ہو گئی, جو بکرا تھا ایک ران رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا عائشہ سب کچھ رہ گیا ہے, ایک ران ہی بس چلی گئی ہے. واٹ اٹ مینز از کہ تمام جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اصل بچ گیا ہے, لیکن جو یہ ہم نہیں دے سکے وہ بیسیکلی اٹ ہیز لاسٹ, وی ہیو لاسٹ اٹ. دس از واٹ اٹ از. ما نقصت مال من صدقہ, صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا, یہ اللہ کی میری پرومس ہے. پھر ہم کیوں صدقہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وی ڈونٹ ہیو یقین. الصدقہ تو برہان, صدقہ برہان ہے. کس چیز کا؟ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ ایویڈنس کس چیز کا ہے؟ الیقین, ایمان کی برہان ہے. یہ ایمان کا ایویڈنس ہے. جس شخص کے دل میں ایمان ہے نا, قیامت کے دن پہ وہ صدقہ بہت نکالتا ہے. جس کے دل میں نہیں ہے وہ بہت کم نکالتا ہے. اس لیے فرمایا الصدقہ تو برہان. صحابہ کیا کرتے تھے؟ عروہ ابن زبیر, یہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر کے, اور ان کی جو میٹرنل آنٹی ہیں وہ عائشہ بن ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. کہ جب اپنے باغ میں جاتے تو جو فروٹس تھے اور جو مال تھا اسے رائپ کرتے, اور اپنے جو ہے نا مال میں وہاں ڈھیر لگا دیتے اپنے جو گارڈن تھا اس میں, اور فرماتے کہ یار دروازے کھول دو باغ کے. تو دروازوں کے گیٹس کو نہ کھول دیا جاتا, اور ہی یوز ٹو لیٹ پیپل انٹر, ایٹ وٹ ایور دے وانٹ, ٹیک وٹ ایور دے وانٹ, اور اسمائل کرتے ہوئے فرماتے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. سورہ کاف کی آیات پڑھتے ہیں, اینڈ یوز ٹو اسمائل کہ تم جتنے بھی آ سکتے ہو آؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جو لے جانا لے جاؤ. ہم اکثر کوشش آتے ہیں کہ صحابی دل سخت ہے, کیا کریں, دل بالکل نہ ایسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, کوئی مزہ نہیں آ رہا, آنسو نہیں بہتے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو. تم یہ 2 کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی نرمی عطا کرے گا. آج کووڈ-19 کا دور ہے, ہر بندہ ڈرا ہوا ہے, ہر بندے میں خوف ہے. اللہ کی نے فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کسی سے کرو, صدقے سے کرو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر دنیا کی ہر چیز کر رہے ہیں لیکن صدقہ نہیں کر رہے. ان کا اپنی بیویوں سے کیا تعلق تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ہی واز میرڈ ٹو ام صالح, اور کہتے ہیں 30 سال گزر گئے ہیں میرا اور میری بیوی کا, آج تک کسی ایک ورڈ پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. their taqwa was not outside the house, it was in their nufus, it was in their heart, and it was in their houses as well. انہوں نے واقعی میں تقوی کے مطلب کو سمجھ کے رکھا. فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی سے میرا آج تک ڈسپیوٹ نہیں ہوا. ہاں ہو جاتے ہیں ہر انسان کا, لیکن یہ لوگ کتنے کمال کا اخلاق تھا ان کا کہ اگر کوئی دوسرا شخص ناراض ہو رہا تو خود معاف کر لیا, سوری بول دیا, جانے دیا. اور بیوی کی تربیت کیسی کی ہوئی ہے کہ خود سے اگر ان سے غلطی ہوگی تو انہوں نے معافی مانگ لی, انہوں نے معافی نہ مانگی تو خود معاف کر دیا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کیونکہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کو دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری بیوی ہمیں ڈس اوبے کرتی ہے نا, یا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ کرتے ہیں, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اس گناہ کا رزلٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں, اپنے اولاد کی نافرمانی میں, یا اپنے رائڈنگ بیچ کی نافرمانی میں دیکھتے ہیں. ہم تو ایسے نہیں سوچتے, بیوی بات نہیں مان رہی,
یا اولاد بات نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں تم کون ہو جو میری بات نہیں مان سکتے، who are you to refuse me. حالانکہ سلف صالحین دیکھتے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، میری بیوی میرا انکار کر رہی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو میری اولاد میرا انکار کر رہی ہے. ایک اور کوالٹی ان میں، they were easy on people. حدیث میں کیا آتا ہے، give 70 excuses to your brother. اور اگر ہمیں 70 ایکسکیوزز نہ بھی آئیں دل میں تو پھر ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ I don't know the excuse but there is an excuse, I don't know what it is. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی نے ایسا کیا، ایسا بولا یا ایسا سوچا، مجھے پتہ نہیں ہو اس کا، کیونکہ ہر چیز تو نہیں ہے نا جو انسان جان سکے. اور جنرلی اسپیکنگ جو لوگ نا لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، they are good hearted people. وہ نا بڑے اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو حسن ظن ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، لوگوں پہ حسن ظن رکھنا. closing your eyes on people's faults, this is what wise people do. اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ڈریم انٹرپریٹر ہیں، ٹھیک ہے، معبر بہت بڑے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کے پاس نا کوئی بھی اگر شخص آتا یا کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوتے تو کسی شخص کا برا ذکر ہوتا نا، تو ہمیشہ اس بندے کی کوالٹیز کو اس محفل میں مینشن کیا کرتے تھے. کسی بندے کا نیگیٹو ذکر آ رہا ہے، ہمیشہ اس بندے کی پازیٹیوز کو اس میں ذکر کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کا اچھا گمان پیدا ہو مسلمان بھائیوں کے بارے میں. آج کے بعد میں اور آپ یہ کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں گے جب بھی کسی بندے کی غیبت ہو رہی، برائی ہو رہی ہو، میں انشاءاللہ اس بندے کے پازیٹیوز بیان کیا کروں گا اپنے